وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه آمين أنه قال باب قول الله تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكام قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. معزز علماء کرام، طلبہ عزیز، بزرگوں اور بھائیوں، اور جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے ہماری مائیں اور بہنیں، آج کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کی ادائیگی کا دن ہے کہ اس نے محض اپنے فضل اور کرم سے اس مبارک اور مقدس کتاب کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائی. جو قرآن مقدس کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب قرار دی گئی، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اس کا لقب. اور آپ کو حضرات اساتذہ کرام نے یہ بتایا ہوگا کہ اس کتاب کے مؤلف امیر المومنین فی الحدیث حضرت امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے بڑی ہی تگودو، محنت، مشقت اور احتیاط کے ساتھ بہت سخت شرائط کو سامنے رکھ کر صحیح ترین احادیث کا مجموعہ تیار کیا اور 16 سال اس کی تعلیم میں لگے. اور یہ بات منقول ہے کہ آپ ہر حدیث کے بارے میں استخارہ فرماتے تھے، اور جب اسے کتاب میں درج کرتے تھے تو اس سے پہلے باقاعدہ غسل فرماتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور پھر کتاب میں شامل فرماتے تھے. اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے کہ باوجود ہے کہ آپ عرب کے علاقے کے رہنے والے نہیں، بخارا کے ہیں، جو بہت دور ہے
فرماتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ آج بھی یہ علاقہ ازبکستان جو 9 آزاد شدہ ریاست ہے اس کا حصہ ہے، اور صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہی کیا، حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب اسی علاقے کے ہیں جو عرب سے بہت دور ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ جس سے چاہیں اپنے دین کا کام لے لیں، اس کے لیے نہ کسی خاندان کی قید ہے، نہ علاقے کی قید ہے، نہ نسل کی قید ہے، نہ زبان کی قید۔ چنانچہ بڑے بڑے علماء جن کی کتابوں سے آج ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، حدیث کی ہوں، تفسیر کی ہوں، فقہ کی ہوں، زیادہ تر وہ عرب کے باہر کے علاقے کے لوگ ہیں۔ اللہ نے ان سے کام لیا، اور ایک زمانہ تھا جب بڑے خطرات پیدا ہو گئے کہ کہیں احادیث شریفہ کا اعتماد مجروح نہ ہو جائے، کہ جگہ جگہ پر جھوٹ کی فیکٹریاں کھل گئیں، پھل جڑیاں چھوڑی جاتی تھیں حدیثوں کے نام پر، ہر صبح کو نئی حدیث چلتی ہوئی ملتی تھی، واضحین حدیث پھیل گئے تھے جا بجا، جو کسی بھی بات پر قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لگا کر اور عوام میں چلتا کرتے تھے۔ اگر وہ روایتیں عوام میں جاری رہتی اور صحیح اور غلط کا امتیاز نہ ہوتا تو پورا دین ہی خطرے میں آ گیا، کیا صحیح ہے کیا غلط۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ایسے محدثین پیدا فرمائے جنہوں نے 2 کام کیے۔ ایک کام تو یہ کیا کہ جتنے بھی حدیثوں کے روایت کرنے والے انہیں ملے، سب کا کچا چٹھا تیار کر لیا۔ جہاں بھی دیکھا کہ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، ان کا استاد کون ہے، یہ کہاں کے رہنے والے ہیں، ان کا والد کون ہے، خاندان کہاں کا ہے، ان کے پڑوسی ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان کا معاملہ لوگوں کے ساتھ کیسا ہے۔ آپ حیرت کریں گے کہ کم و بیش 7 لاکھ لوگوں کا بایو ڈاٹا تیار کیا محدثین نے مل کر کے، اور اس بایو ڈاٹے سے ہر ایک کا درجہ طے ہوا کہ یہ ثقہ ہے، یہ متقن ہے، یہ حافظ ہے، یہ معتبر ہے، یہ ضعیف ہے، یہ کذاب ہے، یہ منکر الحدیث ہے، یہ متہم ہے، یہ غیر معتبر ہے، سارے درجے طے کر دیے۔ ایک کام تو یہ ہوا۔ اب اگلا کام یہ ہوا کہ جہاں روایت نظر پڑی تو آنکھ بند کر کے اسے نہیں لیا، بلکہ پوچھا کہ بھائی کہاں سے چلی، کس نے بیان کی۔ تو جب راوی کا پتہ چلا تو راوی کی کیٹیگری پہلے سے طے ہو چکی، وہی معلوم ہو گیا کہ یہ روایت کس درجے کی ہے، اور دودھ کا دودھ اور
پانی کا پانی ہو گیا۔ دنیا کے کسی بھی مذہب کے پاس اتنا بڑا سرمایہ نہیں ہے جتنا سرمایہ حضرات محدثین نے حدیثوں کو صحیح اور غلط سے امتیاز کرنے کے لیے جمع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان سبھی حضرات کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، بہت عظیم الشان کارنامہ انجام دیا۔ اور صرف یہی نہیں کہ انہوں نے صحیح حدیثوں کو یاد کیا ہو، بلکہ صحیح کے ساتھ ساتھ جو غلط حدیثیں معاشرے میں رائج تھی ان کو بھی یاد کر لیا تاکہ کوئی دھوکہ نہ دے سکے۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو انہوں نے جو خدمات انجام دی ہیں وہ ہم لوگ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ بس یہی کہا جائے گا اول اور آخر کہ اللہ تعالیٰ نے وہ توفیق دی اور وہ حافظہ عطا فرمایا، وہ زبردست لگن اور شوق اور علم کا انہماک عطا فرمایا جو آج کے لوگوں میں بہت حال پایا جاتا ہے۔ بغیر انہماک کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو کمال حاصل کرنا ہے تو انہماک ضروری ہے، یکسوئی ضروری ہے، لگن ضروری ہے، گہرائی اور گہرائی ضروری ہے، اور محنت مشقت۔ آج کے فضلاء کو تو ان کے مقابلے میں کوئی محنت کرنی نہیں پڑتی۔ مثلاً ایک مدرسے میں آپ پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ کتابیں بھی دی جا رہی ہیں، کھانے پینے ٹھہرنے کا انتظام بھی ہے، اور ایک ہی جگہ سب اساتذہ موجود ہیں، کہیں جانا نہیں ہے۔ بلکہ اب تو مدرسوں کا سسٹم یہ ہے کہ درسگاہ سے طلبہ نہیں اٹھتے، طلبہ ایک جگہ رہتے ہیں، استاد ہی آتے جاتے رہتے ہیں، اتنی بھی محنت نہیں۔ ورنہ ہمارے بچپن میں ہم نے جب پڑھا ہے چھوٹے مدارس میں تو ہر استاد کی ایک درسگاہ ہوتی تھی اور اس میں طلبہ ہر گھنٹے میں آتے جاتے۔ اب وہ بھی نہیں، اب تو ٹھانڈ سے بیٹھے رہو، استاد آئیں گے پڑھائیں گے، سب استاد ایک جگہ، کتابیں آسانی سے مہیا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ان احادیث کو اکٹھا کرنے میں کتنی مشقت اٹھانی پڑی۔ 1080 اساتذہ سے حدیثیں جمع کی ہیں، اور وہ ایک جگہ نہیں تھے، کوئی کسی شہر میں ہے، کوئی کسی گاؤں میں ہے، کوئی کسی علاقے میں ہے، ایک ایک حدیث کے لیے سفر کر کے جانا پڑتا ہے۔ اس طرح سے علم کو جمع کیا گیا ہے۔ جب آدمی محنت کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبولیت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انتہائی محنت کے ساتھ یہ کتاب مرتب فرمائی، اور صرف اللہ کے لیے یہ عظیم الشان کارنامہ انجام دیا تو اللہ نے آج ان کی عزت اور رفعت ہر مسلمان کے دل کے اندر پیدا کر دی۔ یہ صرف ان کے اخلاص کا ثمرہ۔ اور پھر اہم بات یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنی ثقافت پر آنچ نہیں آنے دی۔
کہ اگر ذرا سی چوک ہو جاتی تو ان کی زندگی پر ایسا داغ لگ جاتا کہ ہٹائے نہ ہٹ پاتا. لیکن حضرت نے اللہ کی توفیق سے اپنی ثقافت پر آنچ نہیں آنے. چنانچہ ان کی سوانح حیات میں لکھا ہے کہ آپ سفر میں تھے اور آپ کے پاس ایک تھیلی تھی جس میں بڑی مقدار میں اشرفیہ تھی. تو ایک بدنیت آدمی آپ کے ساتھ لگ گیا، دوستی کر لی اور اس نے آپ کے سامان کا جائزہ بھی لے لیا. جس تھیلی میں اشرفیاں رکھی تھی اس کو اچھی طرح پہچان لیا. اس میں جو دھاگا بندش کا لگا ہوا تھا اسے بھی پہچان لیا. اب بیچ میں دریا کا سفر تھا. کشتی میں سوار ہوئے، کشتی چل پڑی. بیچ دریا میں جب کشتی پہنچی تو یہ جو آدمی تھا مکار، اس نے شور مچا دیا، ہائے میری تھیلی، ہائے میری تھیلی، مل نہیں رہی. ظاہر ہے کہ دریا کے اندر جب کشتی ہوگی تو اگر کوئی چیز گم ہو تو جو کشتی میں لوگ موجود ہیں انہی کے سامان میں تو ملے گی ہو اور کہاں جائے گی. تلاشی شروع ہوئی، سارے لوگوں کے سامان چھان لیے گئے، دیکھ لیے گئے، مگر وہ تھیلی نہ ملی. یہ جو علامت بتا رہا تھا اس علامت کی بھی کوئی چیز نہ ملی. لوگوں نے اسی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ تو کہیں اور چھوڑ کے آیا ہے، ہم اپنا شور مچا رہا ہے. اگر وہ حیرت میں تھا کہ میں تو دیکھ رہا تھا یہ تھیلی حضرت جی کے اس میں رکھی ہوئی تھی اور ملی نہیں. حضرت کے سامان میں تھی اور ملی نہیں. اس وقت چپ رہا. جب دریا سے کنارے آ کر کشتی سے اترے اور چلے آگے تو اس نے پوچھ لیا حضرت سے کہ وہ تھیلی تو تھی آپ کے پاس، وہ میری تو ہے. حضرت نے فرمایا تم نے مجھے بیوقوف سمجھا کہ میں تمہارے جھانسے میں آ کر اپنی ثقافت کو داغدار بنا دیتا. جیسے ہی تم نے ڈرامہ شروع کیا تھا اسی وقت وہ تھیلی نکال کے میں نے دریا میں ڈال دی. پیسہ جانا آسان ہے، اشرفیوں کا پانی میں ڈالنا آسان ہے. یہ اگر آج چلی گئی تو اللہ تعالیٰ اور 10 گنا دے دے گا. لیکن آدمی کی عزت پہ اگر حرف آ جائے اور عزت داغدار ہو جائے اور لوگ یہ کہنے لگے کہ اتنا بڑا امام یہ چوری میں پکڑا گیا، تمہیں کس کس کو صفائی دیتا پھرتا. میں نے تو دیکھی اللہ کے حوالے کر دیا. اس واقعے میں ہمیں ہمارے لیے آپ کے لیے سبق ہے. خصوصاً وہ لوگ جو خدمت دین میں مشغول ہیں، امامت میں ہے، تدریس میں ہے، دعوت و تبلیغ میں ہے، وعظ و خطابت میں ہے، انہیں اپنی زندگی کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے. جیسے کپڑے صاف ہیں ایسی زندگی بھی صاف ہونی چاہیے. آپ نے پڑھا احادیث شریفہ میں کہ پیغمبر علیہ السلام کو سفید کپڑا پسند تھا. بتائیے پڑھا یا نہیں پڑھا؟ رنگین کپڑا نہیں، سفید پسند ہے. کیوں؟ سفید اچھا بھی لگتا ہے اور ذرا سا داغ لگ جائے تو آدمی اسے دھونے کی کوشش کرتا ہے. داغ والا سفید کپڑا پہن کے اچھا نہیں لگتا اور پھر ظاہر کا اثر باطن میں پڑتا
اگر ظاہر صاف ستھرا رہے گا تو انشاءاللہ باطن بھی اچھا ہو. تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ درجے کے قوت حافظہ کے بھی مالک رہے، ثقافت میں بھی نمبر 1 رہے. لوگوں نے سروں پر بٹھایا، عزت دی، ان کو رفعت اور سربلندی ملی. ان کے عظیم کردار کی وجہ سے آج پوری امت اسلامیہ ان کی احسان مند. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بہت بلند فرمائے. آج یہ کتاب اس حیثیت کی ہے کہ آج کسی عالم کو عالم نہیں کہا جاتا جب تک کہ وہ بخاری شریف نہ پڑھ لے. چاہے سب پڑھ لیں، مگر اگر بخاری نہیں پڑھی ہے تو آپ اس کو عالم کی ڈگری نہیں دیں، سند نہیں ملے گی. کمال کی دلیل ہے. اللہ نے اس کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائی. اس پر شکر بجا لانا چاہیے. اور اس کتاب سے جو دوستی ہوئی ہے، یہاں بھی فضلہ سے کہیں کہ آپ یہ دوستی مرتے دم تک رہنی چاہیے. یہ نہیں کہ بھائی ختم ہو گئی چلو چھٹی، کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں. یہ بھی وحی ہے. آپ نے پڑھا کہ ایک وحی ہوتی ہے وحی مطلوع قرآن پاک کی شکل میں، جس کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور ایک ہوتی ہے وحی غیر مطلوع جس کے معانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. الفاظ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، معانی اللہ کی طرف سے. وہ وحی غیر مطلوع احادیث شریفہ ہے. ہم ان کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو ہمارے اندر ایک غیر معمولی جذبہ دینداری کا پیدا ہوگا. اور ایک مناسبت احادیث شریفہ سے جو قائم ہوئی ہے دور حدیث شریف کے ساتھ، یہ مسلسل باقی رہے گی. جو بھائی ارادہ کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ ہم احادیث شریفہ سے اپنا ربط قائم رکھیں گے، چاہے ہمیں پڑھانے کا باقاعدہ موقع ملے یا نہ ملے. مگر کسی بھی کتاب کو یا بخاری شریفی کو ایک صفحہ پڑھ لو روزانہ، کیا بات ہے؟ کوئی دیر نہیں لگتی، وہ علم تازہ رہے گا. پڑھ بھی لیا جائے، سمجھ بھی لیا جائے، اس کی ہم کوشش کریں. اس وقت جو آپ کے سامنے آخری باب پڑھا گیا ہے، اس کی تفصیلات تو حضرت الاستاذ نے آپ کو بتا دی ہوگی کہ یہ جو آخری حصہ ہے بخاری شریف کا، یہ افکار باطلہ کی تردید کے لیے کتاب الرد علی الجہمیۃ والتوحید. کتاب اس کو کہتے ہیں جس میں بہت سے ابواب ہوتے ہیں. چنانچہ آخر تک یہی موضوع چل رہا ہے، جس میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے باطل افکار و نظریات رکھنے والے فرقوں کی تردید فرما رہے ہیں. اور یہ جو فرقے تھے یہ زیادہ تر عقلیت پسند تھے. عقلیت پسند کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن و حدیث کو اپنی عقل پہ پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر عقل کہتی کہ ہاں ٹھیک ہے تو مان لیتے، اور اگر عقل ان کا انکار کرتی تو اپنی طرف سے تعویلات کرتے تھے. خصوصاً خوارج، معتزلہ اور جہمیہ بھی انہی کے اندر ہے. تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی باتوں
باتوں کی تردید پر الگ الگ ابواب قائم کی، تاہم کے آخری باب قائم کیا آخرت میں اعمال اور اقوال کے وزن کے بارے میں۔ تو یہ جو لوگ ہیں معتزلہ جہمیہ، ان کی بندی میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ بھئی نماز کیسے تلے گی، نماز تو ہم نے پڑھ لی، یہ کیسے تلے گی، ہم نے سبحان اللہ پڑھ لیا، خواہ ختم ہو گیا، ہوا میں تحلیل ہو گئی آواز، یہ کیسے تلے گی، یہ تو تولنے کی چیز ہے نہیں۔ حالانکہ قرآن پاک میں ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، قیامت میں وزن برحق ہے۔ اور بھی کئی آیتیں، تو اب انہوں نے کیا کہا، کہنے لگے صاحب وزن کا مطلب ہے عدل، کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرے، وزن کوئی چیز نہیں۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ بکواس ہے تمہاری، کہ تم نے وزن کا انکار کر دیا، کہ تمہاری عقل میں بات نہیں آ رہی تو وزن ہی کا انکار کر دیا، یہ کیا بات ہے؟ تمہاری عقل کی حیثیت کیا ہے وحی کے مقابلے میں؟ آگے کہیں تعویل کرنے والے، تمہیں کوئی حق نہیں ہے تعویل۔ ارے بھائی جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وزن ہوگا تو ہماری بندی میں بات آئے یا نہ آئے، ہمیں سر تسلیم خم کر دینا چاہیے اور قسم کھا کے کہنا چاہیے کہ ہاں جی بالکل وزن ہوگا۔ کیسے ہوگا اللہ کو پتہ ہے، وزن ہوگا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہماری تربیت فرما رہے ہیں کہ آپ قرآن و سنت کے ثابت شدہ مضامین کو اپنی عقل پر نہ پرکھا کریں، آپ کی عقل فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہے، آپ کی عقل کو عطا پتہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے علم کے مقابلے میں ہماری عقلوں کے علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر ہے، ہمیں تو ماننا ہے۔ چنانچہ حضرت نے عنوان قائم کیا اور اس عنوان میں سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت پیش کی ہے جو بہت واضح ہے۔ فرما رہے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے قیامت کے دن، پھر کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہوگا۔ وَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ اب کوئی کہے کہ میاں ہماری عمر تو ہو گئی 60 سال، ہم نے تو بہت سے کام کر رکھے ہیں، چھوٹے بھی کیے ہیں بڑے بھی کیے ہیں، کہیں نظر تو آ نہیں رہے، کہاں رکھے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ تولنے میں نہ آ پائے، کہیں غائب ہو جائے، چھپ جائے، رہ جائے، وزن ہمارا کم ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر کوئی رائے کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا، قول ہوگا، اچھا یا برا، اسے بھی ہم لے آئیں گے، فکر مت کرو، حفاظت کی فکر تم مت کرو، تم تو کام کرو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، قرآن پڑھو، تسبیحات پڑھو، پڑھتے رہو۔ یہ ریکارڈ جمع کرنا ہمارا کام ہے، لے کے آنا بھی ہمارا کام ہے، اس کی فکر مت کرو کہ یہ کہیں رل مل نہ جائے۔ پھر ذہن میں خیال آیا کہ وہ میدان حشر میں 4 ارب لوگ ہوں، اور میاں
علاقے میں لائن چلتی ہے، کوئی سوچنے لگے تو بڑا لمبا زمانہ گزر جائے گا حساب کتاب ہونے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اب کافی ہے حساب لینے والے، اپنے تو قیاس نہ کرو، تم کمزور ہو، ناتواں ہو، تمہاری قوت محدود ہے، اس سے آگے تم نہیں بڑھ سکتے، تمہارا تصور ناقص ہے، ہم کافی ہیں حساب لینے والے، سیکنڈوں میں سب ہو جائے، دیر نہیں لگی۔ تو یہ آیت پیش ہوئی، پھر دعویٰ ہے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، آدمیوں کے اعمال بھی تلیں گے، اقوال بھی تلیں گے، یہ دعویٰ ہے۔ تو پہلے آپ نے سنا ہوگا بڑی بحثیں ہوتی تھی کہ بھائی کیسے وزن ہوگا، چنانچہ حضرات شارحین نے لکھا ہے کہ خود عمل کرنے والا آدمی تولا جائے گا، اس کی بھی ایک حدیث ہے۔ بعد نے لکھا کہ جس اعمال نامے پر عمل درج ہوگا وہ تولا جائے گا، اس میں وزن ہوگا۔ اس کی بھی ایک روایت ہے جس کو حدیث بطاقہ کہا جاتا ہے، جو پرچی لائی جائے گی جس میں کلمہ طیبہ ہو۔ اور بعد نے کہا کہ نہیں بھائی، نماز بحیثیت نماز کے تلے گی، قرات بحیثیت قرات کے تلے گی، اور اللہ کے لیے اس کا تولنا کوئی مشکل نہیں۔ یہ بحثیں ہوتی ہیں۔ اگر آج انسان نے خود ایسی چیزیں ایجاد کر لی ہیں کہ اب یہ ساری باتیں بحثی سے خارج ہو گئی، اب ہوا ناپی جا رہی ہے، گاڑی کتنی رفتار سے چل رہی ہے وہ ناپ رہی ہے، تھرمامیٹر سے حرارت ناپی جا رہی ہے، یہ بجلی کتنی خرچ ہو رہی ہے میٹر سے ناپ رہی ہے، گیس ناپ رہی ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہی۔ تو جب تم انسان ہو کر ان چیزوں کو ناپ سکتے ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے اعمال و اقوال ناپنا کیا مشکل ہے۔ اس لیے اب کوئی اس کے اندر شک شبہ نہیں رہا۔ جو عقل کے اعتبار سے انکار کرتے تھے ان کے پاس عقلی انکار کی بھی کوئی وجہ نہیں رہی۔ بہرحال یہ دعویٰ ہوا۔ اب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا معمول ہے کہ کوئی مزید افادے کی بات بھی ترجمۃ الباب میں لکھ دیتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا مفسر کبیر حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں القسطاس العدل بالرومیہ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اس میں جو القسطاس ہے یہ عدل کے معنی میں ہے رومی زبان میں، پھر یہ عربی میں استعمال ہونے لگا۔ ایک فائدہ تو یہ ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ القسط قام سین فا یہ مادہ ہے، مگر اس کے اندر تضاد کے اعتبار سے معنی پائے جاتے ہیں۔ اگر اسے باب افعال میں استعمال کرو تو عادل کے معنی میں، اور ثلاثی میں استعمال کرو تو جاہل کے معنی میں، ظالم کے معنی میں۔ یہ بھی ایک عربی زبان کا فائدہ ہے، اس کو یہاں پر بھی
جو سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو بول رحمان کو بہت پیارے ہیں۔ شارحین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دو بولوں کو جو شخص بولے گا وہ رحمان کا محبوب بن جائے، جسے رحمان کا پیارا بننا ہے وہ ان کلمات کو زبان پر جاری رکھنے والا بن جائے۔ فرمایا خفیفتان علی اللسان، رحمان کو پسند ہے مگر زبان سے ادائیگی میں بہت ہلکے ہیں، کوئی شین پاپ نہیں ہے، گاڑھے نہیں ہیں۔ بعض الفاظ جو ہیں وہ گاڑھے ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ لطیفہ سنایا کرتے تھے کہ قاری صاحب حلوائی کی دکان پر گئے اور انہیں شیرہ چاہیے۔ حلوائی سے جا کر کہنے لگے کہ ہمیں آپ کے یہاں شیرہ ہے، شیرہ۔ قاری صاحب جو ہے وہ اردو میں بھی قرأت کرتے ہیں، یہ قرأت تو عربی میں ہوتی ہے، اردو میں بھی بعض لوگ قرأت کرتے ہیں۔ حلوائی نے کہا کہ ہاں شیرہ ہے مگر اتنا زیادہ نہیں، تو الفاظ میں بھی بعض الفاظ ادائیگی میں ذرا دقت ہوتی ہے۔ پیغمبر صاحب فرما رہے ہیں خفیفتان علی اللسان، بہت ہلکے پھلکے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، آسانی سے ادا ہو جائے، مگر
سے خوبیوں والی ہے اور ہمیشہ سے ہر عیب سے پاک ہے۔ اس لیے اس کی تعریف کرنا اور اس کی تنظیم کرنا، اس کی تسبیح کرنا، پاکی بیان کرنا، یہ سب سے سچی بات ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی بکثرت کیا کرے اور سبھی حاضرین اس کا تو ضرور اہتمام کر لیں کہ یہ جو کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، روزانہ ایک ایک تسبیح پڑھ لیا، فجر کے بعد یا عشاء کے بعد جیسا موقع ہو ایک تسبیح کم سے کم پڑھ لیا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا اختتام تسبیح و تحمید پر کیا ہے، یہ معقول ہے قرآن پاک کی آیت وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، جنتیوں کا تذکرہ ہے۔ تو اس لیے کتاب کا آغاز بھی انما الاعمال بالنیات سے اور بدء الوحی سے ہوا اور اختتام تسبیح و تحمید سے ہوا۔ وہ حسن ابتدا ہے اور یہ حسن اختتام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی برکات سے ہم سب کو معلومات فرمائے اور جو بھی کبھی کوتاہی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے اور سب کو تعلیم آخر خدمت دین میں اور احادیث شریفہ میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مدد سے میں ہر طرح کی خیر برکت مقدر فرمائے۔